اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں اور اسی نے تمہارے لیے لباس بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں۔ خوب اللہ کی حمد کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ، اس کے ذکر اور دعا میں رطب اللسان رہو۔ امت مسلمہ، ہم ان دنوں موسم گرما کی جس شدت، گرمی کی تمازت اور دوپہر کی جھلسا دینے والی حدت میں ہیں، یہ عبرت اور نصیحت کا مقام ہے۔ یہ کیفیت ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرنے پر ابھارتی ہے اور اسے کائنات اور مخلوقات میں اللہ کی سنتوں اور قوانین کی یاد دلاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل میں سے ہے۔ اللہ ہی ہے جو دنوں اور مہینوں کو الٹتا پلٹتا ہے اور سالوں اور زمانوں کو لپیٹتا ہے۔ وہی اپنی مخلوقات کے لیے تدبیر کرنے والا اور ان کے معاملات میں تصرف کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف 21 اگست 2026، 8 ربیع الاول 1448 ہجری۔ ترجمہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بطور فضل و کرم اپنی نعمتوں کے بادل برسائے اور نوازشوں کی بارش کی، جس نے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے تمہارے لیے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غار بنائے اور ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، اور اپنی بخشش کی پوشاکوں میں سے بطور فیاضی و مہربانی تمہیں پوشاک عطا کیا۔ میں بطور ایمان و توحید کے گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں بطور اقرار و اتباع گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول، پسندیدہ و خلیل ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور ان پر جنہوں نے خفیہ طور پر اور علی الاعلان ان کے راستے کی پیروی کی۔ اما بعد، ایمانی بھائیوں، بے شک اللہ کا تقوی وہ سب سے اچھی چیز ہے جسے تم نے چھپایا، اور سب سے خوبصورت چیز ہے جسے تم نے ظاہر کیا، اور سب سے قیمتی چیز ہے جس کا تم نے ذخیرہ کیا۔ یہ سب سے بڑی سعادت کا راستہ ہے اور دنیا و آخرت میں سب سے بہتر توشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ امت مسلمہ، ہم ان دنوں موسم گرما کی جس شدت، گرمی کی تمازت اور دوپہر کی جھلسا دینے والی حدت میں ہیں، یہ عبرت اور نصیحت کا مقام ہے۔ یہ کیفیت ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرنے پر ابھارتی ہے اور اسے کائنات اور مخلوقات میں اللہ کی سنتوں اور قوانین کی یاد دلاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل میں سے ہے۔ اللہ ہی ہے جو دنوں اور مہینوں کو الٹتا پلٹتا ہے اور سالوں اور زمانوں کو لپیٹتا ہے۔ وہی اپنی مخلوقات کے لیے تدبیر کرنے والا اور ان کے معاملات میں تصرف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اور جس کی مطلق ربوبیت ہو وہی اس بات کا مستحق ہے کہ مطلق عبادت صرف اسی کی جائے۔ اسی طرح گرمی کی یہ کیفیت اس دنیا میں اللہ کی سنتوں کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اطوار تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس کی ایک حالت برقرار نہیں رہتی اور نہ ایک کیفیت مستقل رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حالت کی تمثیل اپنے اس قول میں بیان فرمائی ہے۔ اس کا فرمان ہے، خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے،
اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ نعمت و فراخی اور تنگی و مصیبت میں دنیا کے احوال کے بدلنے کے سلسلے میں یہ غضب کی تمثیل اور شاندار تصویر کشی ہے۔ جیسے کھیتی کی حالت رونق و شادابی اور سوکھنے و مرجھانے میں بدلتی ہے، جس طرح سال کے موسم ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح آتے ہیں جس طرح روشنی اور تاریکی ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہے، اسی طرح اسرت و شدت کے بعد آسانی و خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، مجھے شفق کی قسم اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم اور چاند کی جب کہ وہ کامل ہو جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ کے قول لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کے سلسلے میں فرمایا کہ تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ اسی طرح جو عبرتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں ان میں یہ ہے کہ مومن کا نفس جب کسی خیر سے یا دنیاوی یا اخروی نفع سے خوشحالی و فراخی کی وجہ سے سست پڑ جائے تو وہ اللہ کے اس قول کو مستحضر رکھے۔ اللہ کا فرمان ہے، پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ بے شک نفس آسانی و راحت کی طرف بہت مائل ہونے والا ہے، لیکن جب اسے خیر سے کوتاہی برتنے کے برے انجام اور صبر کے اچھے انجام اور خوبصورت نتائج کی یاد آتی ہے تو اس وقت اس کے اندر بھلائی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ہر چند کہ اس میں کچھ مشقت ہی ہو۔ اللہ مجھے اور تمہیں قرآن عظیم میں برکتوں سے نوازے اور نبی کریم کی سنت سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ حمد کے لائق اور اس کا مستحق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مخلوقات کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود نازل ہو آپ پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی صداقت کی گواہی دینے والوں پر، جب تک بادل خوب خوب بارش برسائے۔ اما بعد، امت مسلمہ جو چیزیں اللہ کے حمد و شکر کو واجب کرتی ہیں ان میں کولنگ اور اے سی جیسے وہ نئے ذرائع ہیں جن سے اللہ نے اس زمانے میں لوگوں کو نوازا ہے جو گزرے زمانوں میں نہیں تھے۔ یہ نعمتیں شکر و عبرت کا موجب اور غور و فکر اور نصیحت کا محل و مقام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے لباس بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے لباس بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں۔ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم فرما بردار بن جاؤ، خوب اللہ کی حمد کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ، اس کے ذکر اور دعا میں رطب اللسان رہو۔ اے اللہ، ہم تیری ایسی حمد کرتے ہیں جو تیرے تقدس کے شایان شان ہو، ہم تیری ثنا شمار نہیں کر سکتے۔ تو ویسا ہے جیسا تو نے اپنے بارے میں کہا ہے۔ جمعہ کے دن
اور بقیہ دوسرے دنوں میں بھی مخلوقات میں چنیدہ اور سید الانام پر ہمیشہ خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد، ان کے روشن و مکرم آل و اصحاب اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک ماہ تمام چمکے اور بادل برسے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اس ملک کو اطمینان و سکون والا اور بابرکت بنا۔ اے اکرم الاکرمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اس ملک کو اطمینان و سکون والا اور بابرکت والا بنا۔ اے اکرم المکرمین، اے اللہ سید المرسلین کے قیام گاہ، مسلمانوں کے دلوں کی چاہت، مقام وحی اور ایمان کے منبع، اس طیب و طاہر ملک مملکت سعودی عرب کی سازش کرنے والوں کی سازش اور مکر کرنے والوں کے مکر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی تو اپنی خاص حفاظت سے حفاظت فرما اور انہیں اپنی خاص تائید سے نواز، اور ان دونوں کو اس کی توفیق دے جس میں ملک اور عوام کی بھلائی ہو۔ اے رب العالمین، اے رب العالمین، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست کر، تو انہیں ان کے اور تو اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا کر۔ اے قوی، اے متین، اے اللہ، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر، بلا شبہ تو سننے والا جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول کر، بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندو اپنے رب کا شکر ادا کر کے اس کی نعمتوں کی ہمیشگی طلب کرو، اس کے حکم کی پیروی کر کے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو۔ ہمارا رب رب العزت پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، مرسلین پر سلام ہے اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دنیا و دین، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کو سننے سمجھنے کے لیے اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575 00923352520207 0096653489128 009233386119797۔ نماز، مسنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔